حیدرآباد سے ہمارے عبدالعزیز اتاری سوال کر رہے ہیں کہ اس کا کوئی طریقہ پتہ چل جائے آسان سا کہ جہاز کے سفر کے دوران ہم اوقات کیسے معلوم کریں۔ اس کا ہم نے ایک ایکسل میں سافٹ ویئر تو بنایا ہے چھوٹا سا، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر ہم نے اس کو لانچ نہیں کیا، عوام کو ہم نے نہیں دیا۔ لیکن یہ تو بات کی چیزیں، ایک نارمل اور آسان طریقہ میں نے جو ہے الحمدللہ سب سے پہلے جو ہماری اوقات نماز برائے پاکستان جو بڑے سائز کی کتاب ہے، یہ آپ کو PDF میں مل جائے گی، اور ہمارے جو کتابوں کا لنک ہے جو آپ کو بھیجا جاتا ہے اس کے اندر بھی موجود ہے غالباً۔ تو اس کتاب کے اندر میں نے سب سے پہلے 2013 میں نے پیش کیا کہ ہوائی جہاز کے مسافرین کیا کریں، یعنی بالکل عوام کو سکھایا۔ ابھی توقیدانوں والا معاملہ نہیں ہے کہ توقیدانی سمجھے، عوامی لحاظ سے میں نے سمجھایا، وہی میں عرض کرتا ہوں آپ کو انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیے جی، کوئی شخص جو ہے وہ کراچی سے جا رہا ہے اسلام آباد، اور 2 گھنٹے کی فلائٹ ہے، 120 منٹ کی فلائٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ دیکھیں کہ کراچی میں غروب آفتاب کتنے بجے، فرض کریں غروب آفتاب کراچی میں 6 بجے شام کو ہے، اور وہاں کتنے بجے اسلام آباد میں، وہاں فرض کیجئے 5:20 ہے، 40 منٹ پہلے ہے، ٹھیک ہے، اور 2 گھنٹے کا سفر ہے۔ اب وہ دیکھ لے کہ 2 گھنٹے میں 40 منٹ کم ہوں گے، اس کا مطلب یہ کہ ہر 3 منٹ میں 1 منٹ کم ہوتا جائے گا غروب آفتاب میں۔ یہ بھی نہ کرے تو عوام تو ویسے بھی اتنا مشکل ہوتا ہے ان کے لیے حساب کتاب، تو یوں کر لے کہ بھئی 2 گھنٹے میں 40 منٹ کم ہوں گے تو 1 گھنٹے میں 20 منٹ، آدھے گھنٹے میں 10 منٹ، 15 منٹ میں 5 منٹ، ٹھیک ہے۔ اب جب وہ کراچی سے چلا تھا تو اس وقت تو غروب نہیں ہوا تھا، شام کا 5:30 بج رہا تھا، اس نے 7:30 بجے اسلام آباد پہنچنا تھا، تو کراچی میں غروب نہیں ہوا تھا۔ اب جو ہے وہ دیکھے کہ اپنے کراچی میں غروب 6 بجے ہونا تھا، آدھے گھنٹے بعد، تو اب میں کہاں پہنچا ہوں، میں جہاں پہنچا ہوں وہاں پر اپنے جو ہے آدھے گھنٹے میں فرق آئے گا 10 منٹ کا، تو لہذا آدھے گھنٹے بعد وہ وہاں پہنچے گا جہاں پر سورج ڈوبے گا 5:50 پہ، پھر مزید آدھے گھنٹے بعد وہاں ہوگا جہاں ڈوبے گا 5:40 پہ۔ پھر ہم نے یہ بھی بتایا کہ ڈوبنے میں چونکہ اپنے جو بلندی کا بھی اعتبار ہے تو وہ 15 منٹ بھی جمع کر لے، یعنی 15 منٹ دیر سے ڈوبے گا۔ اب اس کو یوں گمان کرے کہ 6:15 پہ کراچی میں ڈوبنا ہے اور 5:35 پہ اسلام آباد میں ڈوبنا ہے، دونوں جگہ 15 منٹ جمع کر لیں۔ اب آپ دیکھ سکیں گے اپنے کہ آخر وہ جگہ کب آئے گی، کتنا وقت گزرے گا کہ میرے لیے غروب آفتاب ہو چکا ہوگا۔ تو اس طریقے سے دیکھیں عوام بھی نکال سکتی، تھوڑی سی بھی سمجھدار عوام ہو تو وہ خود بھی کچھ ناپتولی کر سکتی ہے۔ باقی فارمولے استعمال ہوئے ہیں عبدالعزیز بھائی اس کے اندر، چلیے اس کو ہم چینج کرتے ہیں۔ فرض کریں فلائٹ جو ہے وہ 5:30 ہے اور غروب آفتاب 7 بجے ہے کراچی میں، اور 6:20 ہے اسلام آباد میں، ایسے کر لیں اس کو۔ تو جو کراچی میں 7 بجے ہے وہ ہو گیا 7:15، اور جو اسلام آباد میں تھا 6:20 وہ ہو گیا 6:35۔ تو 1 گھنٹے بعد آپ جہاں پہنچیں گے یعنی 5:30 سے 6:30، تو سورج ڈوبنا چاہیے 20 منٹ پہلے۔ تو جو سورج ڈوب رہا تھا 7:15 پر وہ ڈوبے گا 6:59، یعنی ابھی بھی نہیں ڈوبا۔ پھر آدھے گھنٹے 20 منٹ بعد آپ پہنچیں گے، 15 منٹ بعد پہنچیں گے جہاں پر 5 منٹ پہلے ڈوبے، تو 6:45 پر کیا ہو جائے گا، مزید 5 منٹ پہلے، کتنا بنا جی 5 منٹ پہلے جو ہے وہ 56 نہیں ہوگا، پہلے 20 تھا، اب 5 منٹ اور 25 منٹ کم ہوں گے، 6:50۔ تو 6:45 بجے آپ وہاں پہنچے جہاں 6:50 پر ڈوبنا ہے، تو ابھی بھی نہیں ڈوبا۔ چند منٹوں بعد پھر آپ کی ملاقات ہو جائے گی، 2 منٹ بعد یا 3 منٹ بعد تقریباً، کہ پھر اپنے آپ اس مقام پر ہوں گے جہاں سورج بھی غروب ہو۔ اس کے لیے ہم نے الحمدللہ ایک سافٹ ویئر تیار کیا، اس سافٹ ویئر میں فارمولے بھی محفوظ کیے، تو وہ میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس سے ہم کیسے نکالتے ہیں۔
اور ہمارے جو مجلس بیرون ملک ہے ان کو کافی زیادہ ضرورت پڑتی تھی، اراکین شورا وغیرہ کے سفر ہوتے رہتے تھے، اور بھی دارالفتہ اہل سنت میں مختلف شہروں میں جو آتے رہتے ہیں مسائل کہ ہم عمرے پر جا رہے ہیں، ہم اپنے جاب کے لیے یا کسی اور ملک میں ہمارا سفر ہے، دوران میں نمازیں آئیں گی، بعد بڑے پریشان بھی ہوتے ہیں، تو پھر وہ سب کے سب دارالفتہ اہل سنت بھی ہماری طرف ہی فارورڈ کر دیتے ہیں۔ بیرون ملک کے مجلس کو البتہ ہم نے یہ سافٹ ویئر پیش کیا، ان کو سکھایا بھی کہ وہ اب خود ہی اوقات نکالا کریں، وہ میں آپ کو کوشش کرتا ہوں دکھانے کی۔ یہ ہم نے دیکھیں لیفٹ ہینڈ پہ جو پہلا کالم ہے ہم نے بنایا ڈپارچر، یعنی ہم نے اس کو ٹکٹ کے انداز میں اس کو سیٹ کیا، کیونکہ ہمارے پاس کوئی بھی سوال آتا ہے، ہم نے دیکھا کہ زبانی جو ہے نا سائر غلطیاں کرتے ہیں، بتاتے کچھ ہیں، فلیٹ کوئی اور سی ہوتی ہے، خود ان کو ڈھنگ سے نہیں پتا ہوتا بعض اوقات۔ ہم کہتے ہیں بھائی آپ ٹکٹ کی پکچر بھیج دیں، ٹھیک ہے، ہم ٹکٹ کی تصویر منگوا لیتے ہیں، اس میں پھر ہمارے مطلب کے انداز میں لکھا ہوتا ہے۔ تو ٹکٹ میں عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ اس شہر سے اس تاریخ کو اتنے بج کر اتنے منٹ پہ روانگی ہے، اتنے گھنٹے کی فلائٹ ہے، اور فلاں مقام پر اپنی منزل پہ وہ اتنے بج کر اتنے منٹ پہ پہنچے گا۔ اگر تاریخ چینج ہوتی تو وہ بھی بیان ہوتی ہے، لیکن ڈی ایس ٹی چل رہی ہے یا نہیں یہ نہیں بتاتے وہ، اس کا ہمیں خود خیال رکھنا ہوتا ہے۔ تو یہ لیفٹ ہینڈ پہ ہو گیا روانگی ڈپارچر، اور رائٹ ہینڈ پہ ہو گیا دیکھیں آمد ارائیول۔ ہم نے بالکل ایئرپورٹ میں جو الفاظ یوز ہوتے ہیں نا ہم نے وہ استعمال کیے تاکہ حسن پیدا ہو۔ اب ہم کوئی بھی مثال لے لیتے، مدینہ شریف سے فلائٹ اڑی یا جدہ سے لینی ہے، جو بھی کریں آپ، مدینہ شریف سے لے لیتے ہیں، آسانی ہوگی تھوڑی سی نا ہمیں، کیونکہ وقت پھر نکالنا نہیں پڑتا۔ تو کراچی میں اپنے جو ہے وہ صبح صادق ہو رہی ہے 4:16، 4:14، چلیں آدھا گھنٹہ باقی تھا، بس صحیح ہے، آپ اس کو 4:15 سمجھے تو یعنی 3:45 بج رہا تھا، ہم نے یہ 3:45 کر لیا۔ 1 جون کو 3:45 بجے رات کو، ہاں ایک ہی بات ہے جی۔ اب دیکھیے یہ ہم نے ٹائم سیٹ ہو گیا، اب یہاں پر ہم شہر سیٹ کریں گے جی۔ دیکھیں مدینہ شریف میں نے لکھا، یہ دیکھیں آ گیا سعودی عربیہ، ایئرپورٹ کا نام بھی آ گیا پرنس محمد بن قاسم جو بھی ہوگا۔ اچھا میاری گھڑی 3 آ گیا 3، اور ڈی ایس ٹی جو دیکھیں یس آ رہی ہے، کیونکہ یہ کوئی بہت اچھے انداز سے تو بنا نہیں ہے سافٹ ویئر، تو لہٰذا یہ جو آخری بار ہم نے جو سلیکٹ کیا تھا وہ یہ دے دیتا ہے۔ ہم نے اس کو کلک کر کے اس کو نو کر لیا، اس لیے کہ مدینہ شریف میں تو ڈی ایس ٹی ہوتی نہیں ہے۔ اچھا اب آ جائیں یہاں پر ارائیول کی طرف، یہاں پر ملتان کب پہنچے گا تو لازمی بات ہے آج ہی پہنچے گا۔ اچھا جی، پھر دیکھیں 6واں مہینہ 1 تاریخ، اور اب اس کو وقت دے دیں جو عام طور پہ ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ اچھا 5 گھنٹے کی فلائٹ ہے اور 2 گھنٹے ٹائم ڈیفرنس، تو یہ ہو گیا 4:45 سے 9:45 11، تو 11:45 بجے پہنچے گی پاکستان میں، 2 گھنٹے ٹائم ڈیفرنس ہے نا، وقت آ گیا ہمارا، ہو گیا۔ اب ہم نے یہاں پر سلیکٹ کیا کہ بھئی شکاگو نہیں بلکہ ہمیں ملتان چاہیے جی، یہ ملتان آ گیا، دیکھیں پاکستان ملتان انٹرنیشنل ایئرپورٹ، یہ اس کا عرض و طول آ گیا۔ ہمارے پاس 6000 ایئرپورٹس کا ڈیٹا ہے الحمدللہ۔ اب دیکھیں اس نے کیا کیا معلومات آپ کو دی ہیں، اس نے بتایا کہ آپ کی فلائٹ 5 گھنٹے، حالانکہ ہم نے اس کو لکھا نہیں، اس نے خود نکالا، اور اسٹینڈرڈ ٹائم کو بھی اس نے ایڈجسٹ کیا، ورنہ بظاہر کیا لگ رہا ہے 3:45 سے لے کے 10:45 7 گھنٹے کی فلائٹ، لیکن وہ 7 گھنٹے نہیں ہے، پاکستان کا ٹائم جو کہ +2 ہے مکہ مدینہ سے، لہذا وہ اس وجہ سے ایسا ہوا۔ پھر یہ بتا رہا ہے کہ جو جہاز کی رفتار بنی اوسط 637 کلومیٹر پر آور، اور جو فاصلہ بنا 3183 کلومیٹر، ٹھیک ہے، اور بلندی پھر اس نے ہم سے پوچھتا ہے کہ کتنی ڈالنی ہے، اس میں 40,000 ڈلی ہوئی، چلیں 35,000 کر دیں اس کو، ورنہ 35 سے بھی کم جہاز ہوتے ہیں، بلندی زیادہ ڈالنے میں تھوڑی سی احتیاط آ جائے گی، تو مسئلہ نہیں ہے۔ اب یہ کہہ رہا ہے جناب فجر کا وقت شروع ہوگا 3:58 پر، وہ وقت جو شروع ہونا تھا مدینہ، اچھا ہاں مدینہ شریف میں تو وقت کم ہے نا، یہ بھی تو ہم سے مسٹیک ہو رہی ہے، ہاں اچھا مدینہ شریف میں وقت بھی تو کم ہے نا،
ہاں 4-5 ہے وقت، تو ہم نے بہت کم رکھا نا، 4-5 ہے تو اس کو ہاں جی جی بالکل، اس کو انشاءاللہ ہم پورا کر لیتے ہیں۔ اچھا یہاں پر بھی ہم دیکھیں کم کر رہے ہیں، کیونکہ اصل میں ان کا یہ کہنا ہے ساحل کا کہ آدھا گھنٹہ باقی تھا، چلیں اب سیٹ ہو گیا۔ اب دیکھیے 3:35 پہ جب وہ بیٹھے تو 4:05 پہ مدینے میں وقت فجر شروع ہونا تھا، آدھا گھنٹہ باقی تھا، لیکن جہاز ان کو لے کر بھاگا تو 20 منٹ بعد ہی ختم ہو گیا، 20 منٹ بعد وقت فجر ختم ہو گیا، جو ختم ہونا تھا 30 منٹ بعد، لیکن جہاز مشرق کی طرف روانہ ہو گیا، وقت چھوٹا ہو گیا، 20 منٹ بعد ہی ختم سحری ہو گئی، اور جو سورج نکلنا تھا اپنے مزید تاخیر سے، کہ وقت فجر کم سے کم جو ہے وہ آج کل جو ہے وہ 1.5 گھنٹے کے قریب ہے، یا چلیں 1 گھنٹہ 28 منٹ لے لیں، دیکھیں کتنا رہ گیا، 3:55 سے 4:44، تو 49 منٹ کا وقت رہ گیا۔ جیسے میں نے ابھی بتایا تھا کہ 45-50 منٹ کا وقت فجر رہ جاتا ہے، اب 49 منٹ کا وقت رہ گیا۔ اب وہ جو صاحب فرما رہے ہیں کہ اپنے جو ہے 15-20 منٹ بعد یا 20-25 منٹ بعد ہی چمکتا ہوا سورج نکل آیا، تو اس لیے ہم نے انکار کر دیا کہ اتنی تو جہاز کی وہ رفتار بھی نہیں ہے نا جتنا وہ فرما رہے ہیں۔ اب ہم جہاز کی رفتار کو تیز کر دیتے ہیں کہ جہاز جناب بہت تیز تھا، اور اس نے تو حیرت انگیز طور پر یہ سارے تماشے آپ یہاں کر سکیں گے۔ ہم نے وقت کو چینج کیا کہ 5 گھنٹے نہیں بلکہ وہ 2 گھنٹے کی فلائٹ تھی، ہم نے اس کو کر دیا 3 گھنٹے کم، یعنی 7:35 پر پہنچ گیا۔ اب دیکھیے اس نے کیا کیا، اب کہتا ہے کہ اتنی تیز رفتار تھی، اس کی رفتار بن رہی ہے 1600 کلومیٹر پر آور تقریباً اپنے سورج کے مطابق۔ اب جو ہے وہ دورانیہ رہ گیا فجر کا صرف 12-22-34 منٹ، اب بھی ان کے مطابق نہیں ہوا، اور ہمیں 1 گھنٹہ کم کرنا ہوگا، یا آدھا گھنٹہ کم کر کے دیکھتے ہیں۔ تو ہم نے پھر 1.5 گھنٹے کی فلائٹ کر دی، یہ لیجئے 1.5 گھنٹے کی فلائٹ، اب رہ گیا اپنے آدھے گھنٹے کے قریب، ابھی بھی ان کے مطلوبہ وہ پورا نہیں ہوا۔ ساری جو میں نے باتیں ابھی عرض کی تھی میں انہی کی وہ کر رہا ہوں، آپ کو حساب کتاب دے رہا ہوں۔ اب ہم اس کو 1 گھنٹے کی فلائٹ کر دیتے ہیں، 6:35 یہ صرف 1 گھنٹے کی فلائٹ یہاں بیچ میں دیکھیے، اور اب جا کر ان کا منشا پورا ہو رہا ہے 17:05-22۔ تو کیا وہ حضرت یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ 20-25 منٹ میں چمکتا وہ سورج نکل آیا؟ تو آپ کہیں جی بالکل نکلے گا، لیکن ماشاءاللہ جہاز کی جو رفتار ہوگی وہ 3183 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوگی، جو کہ ممکن نہیں ہے۔ جنگی جہاز بھی 2500 کلومیٹر تک چلتے ہیں، اور عام فلائٹیں تو 500 سے 1200 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتی ہیں۔ تو یہ بہت زبردست سافٹ ویئر ہے، اور آج پہلی مرتبہ میں نے اس انداز میں اس کو استعمال کیا ہے آپ کے سوال کے مطابق نکالنے کے لیے، کہ دیکھیں اپنے وہ جو کہہ رہے ہیں وہ درست ممکن ہو نہیں سکتا نا۔ نارملی جو ہے وہ صحیح کہہ رہے ہیں، فلائٹیں کراچی کے لیے 3.5 گھنٹے کی ہیں، ملتان کے لیے زیادہ اگر تیز بھی ہوں گی تو 4.5 گھنٹے ہوں گی، بس اس سے کم ہونا مشکل ہے۔ ہاں ایٹ اے ٹائم، یا تو ہماری یہ اپلیکیشن اس کے اندر جو ہے وہ اس کے پاس موبائل کے اندر چل پائے، یہ چل تو بغیر نیٹ کے رہی ہے، اور اس کے سامنے اسکرین پہ ساری چیزیں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے جو اپنے بڑے حضرات جب ہم سے سوال کرتے ہیں، جیسے جانشین اتار اور اراکین شورا وغیرہ، تو ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ سب باتوں کی ایک بات ہے، جہاز راستے بھی بدلتا ہے، بالکل سیدھا نہیں چلتا۔ فلائٹ ریڈار 24.com میں دیکھیں گے کہ پاکستان کراچی سے جدہ جانے والا جہاز سیدھا نہیں جاتا، بلکہ پہلے تھوڑا سا اپنے جو وہ رائٹ ہینڈ پہ موو کرتا ہوا یہ چھوتا ہے مسقط کو، اور پھر ہلکا سا لیفٹ ٹرن کرتا ہوا یہ آتا ہے جدہ۔ حالانکہ اس کو گزرنا چاہیے مسقط سے نہیں، مسقط سے بھی تھوڑا سا بائیں ہاتھ سے گزرنا چاہیے تھا، لیکن یہ گزرتا نہیں ہے۔ اب اس میں جو معاملات پیش آتے ہیں پیارے طلباء کرام، وہ ہوتے ہیں ملکی حفاظتی معاملات، جیسے آپ کے پاکستان کے اندر بھی جو کہوٹا پلانٹ ہے، اور کچھ علاقے یہاں بھی ہیں اپنے جہلم کے قریب بھی، کہ ان کے دفاعی نظام زیر زمین ہے جو ہم نے سنا ہے، تو وہاں سے کوئی فلائٹ نہیں گزرتی۔ تو کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انٹرنیشنل فلائٹ کو بھی حکم ہوتا ہے کہ وہ دائیں بائیں سے گزریں، وہاں سے نہ گزریں، تو اس کی وجہ سے بھی لائنیں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں،
ٹھیک ہے، تو جب لائنیں ٹیڑھی ہوتی ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم جو اوقات نکال رہے ہیں اس کے اندر کچھ نہ کچھ فرق باقی رہے گا، نمبر ایک۔ نمبر دو، آپ والی بات کہ جہاز بعض اوقات اسپیڈ پکڑ لیتا ہے، جلدی پہنچا دیتا ہے، بعض اوقات دیر سے اڑ کر بھی اپنے جلدی پہنچتا ہے، اور بعض اوقات اپنے جو ہے وہ لیٹ بھی ہو جاتا ہے، وقت پر اڑ کر بھی وقت پہ نہیں پہنچ پاتا۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ 10-15 منٹ اول آخر احتیاط رکھے۔ جیسے ختم سحری 3:43 پہ ہو رہی ہے، تو جب بند کرنے کا معاملہ ہے تو 10-15 منٹ پہلے ہی بند کر لے، اور سورج نکل رہا ہے 4-5 پہ، تو اگر فجر پڑھنی ہے تو وہ 10-15 منٹ پہلے پڑھ لے، اور فجر کا وقت شروع ہونے کے 15 منٹ بعد پڑھے، اور ختم ہونے سے 15 منٹ پہلے پڑھ لے، تاکہ ہر طرح سے اس کی احتیاط ہو جائے۔ ہم یہ لوگوں کو ترغیب دلاتے ہیں۔